یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ مخدوم و مکرم استاد محترم حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم، دیگر میرے معزز علماء کرام اور مخدومی حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہم، میں بلا تمہید اس لیے بات شروع کر رہا ہوں کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور اس الجھن میں ہم سبھی رہیں گے کہ اذان ہو گئی، نماز کا وقت نہ چلا جائے، تو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں بات رکھ رہا ہوں۔ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7.5 ارب کے لگ بھگ، اور 20% اس میں مسلمان ہیں، باقی 80% غیر مسلم۔ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ کے مطابق روزانہ 24 گھنٹے میں 1,54,000 لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں، طبعی موت۔ اس میں سے 20% مسلمان نکال لیں تو 30,000 گویا کلمہ گو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں 24 گھنٹوں میں، لیکن باقی 1,24,000 لوگ بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ روزانہ کی ترتیب ہے، گویا ہر سیکنڈ میں 2 آدمی موت کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ بھی بغیر کلمے کے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، ہمارے ہاں اس وقت ہم نے یہ چیزیں رواج دے دی ہیں یا اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں، فلاں جو ہے یہ یہودی ہے، فلاں عیسائی ہے، فلاں سکھ ہے، فلاں ہندو ہے، فلاں بدھ مت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انتہائی ادب سے عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی مبارک محفل ہے، سارے علماء بیٹھے ہوئے، کہ یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ میں اور آپ امت اجابت ہیں اور یہ امت دعوت ہے، باقی سب نبی کے امتی ہیں۔ اب ان کو دعوت کی فکر، ہمارا مزاج چونکہ یہ اجتماع بھی خطیب حضرات کے متعلق ہمارے حضرات نے جو آپ کو نصائح یا اصول بتائے، ایک چھوٹی سی بات میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جب جمعہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ سارے عالم کے کفار کو نیست و نابود فرما، اور مجمع اوپر سے کہتا ہے آمین ثم آمین۔ ایودھیا انڈیا میں ایک جگہ ہے، سنگٹھن کہتے ہیں ہندوؤں کے کسی تنظیم کو، تو ایودھیا کے ایک سنگٹھن میں ان کا جو بڑا تھا سربراہ اس سنگٹھن کا، اس نے ایک عجیب بات کی اور وہ پھر ہندی اخباروں کی زینت بنی۔ اس نے کہا بھئی یہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، کافر کا معنی ہے کہ انکار کرنے والا، ان سے پوچھو تو صحیح انہوں نے ہمیں پیش کیا کیا ہے کہ ہم نے انکار کیا۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے پیش کیا کیا، ہم نے کب فکر کی ہے۔ میں ایک اور زاویے سے آپ کو بات بتاؤں، تعدد ازواج انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں کثرت سے پایا جاتا ہے، مختلف نبیوں کی مختلف ازواج، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک زوجہ پر رکھا ہے، اما حوا۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو سگا اور سوتیلا کہو، یہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، تو ہمیں ان سب کی فکر ہونی چاہیے۔
ہندوستان میں ہمارے دائی ہیں، دائی کبیر حضرت مولانا کلیم احمد صدیقی صاحب حفظہ اللہ. حضرت جو ہیں یہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز ہیں، اور سید صاحب علی میاں رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ کلیم میاں میں تو اسفار کی وجہ سے اپنے برادروں کو، ملک وطن کے برادران وطن کو دعوت نہیں دے سکتے، تو آپ دعوت کے کام میں لگ جائیں. تو حضرت لگے، اور بحمداللہ ہندوستان میں تقریباً 5 لاکھ لوگ حضرت کے ہاتھ پہ مسلمان ہیں، اور بیرونی ممالک میں اس کے علاوہ ہے. تو میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. حضرت کے ہاتھ پر ایک خاتون مسلمان ہوئی، اور جو یعنی اتنی صاحب حیثیت تھی کہ ان کا اپنا مل وغیرہ تھا. شوہر ہندو مذہب میں تھے تو فوت ہو گئے، اور یہ بیوگی کی حالت میں اپنے بیٹے سمیت آئی اور مسلمان ہو گئی. جب پھر اس کی تربیت کا مرحلہ آیا تو اس نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت میرے آنجہانی شوہر جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں گیا وہ تو جنت چلا جائے گا، اور جو کلمے کے بغیر دنیا سے گیا وہ تو دائمی جہنمی ہے. حضرت فرما رہے تھے کہ وہ خاتون اس بات کے سننے کے بعد اتنی غمزدہ ہوئی کہ فرمانے لگے میں نے پھر اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی، اور وہ بہت روئی اور کہنے لگی کہ حضرت بھائی صاحب، وہ بھائی صاحب کہہ رہی تھی، بھائی میاں میرے شوہر جو تھے وہ تو اتنے شریف آدمی تھے کہ وہ اپنے مل میں ملازم رکھنے والوں کو پریورٹی پر مسلمان کو ترجیح دیتے تھے، مسلمانوں کو ترجیح دیا کرتے تھے. اور جب اذان کی آواز ہوتی تو میرا شوہر مشین روم میں جا کر مشینوں پر کھڑے ہوئے مسلمانوں کو کمر پہ تھپکی دیتا کہ تمہاری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، چلو جاؤ نماز پڑھو، مشین بند کرو. اور بوڑھے ملازمین کو اس نے سائیکلیں دی ہوئی تھی کہ تم جب گھر سے مسجد آؤ جاؤ تو سائیکل پر جایا کر. تو اتنا شریف آدمی تھا، اس کو آپ لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پیش کی؟ تو وہ خاتون روتی رہی. اور ایسے المیے بہت ہیں ہمارے ہاں، ایسے المیے بہت زیادہ ہیں. لیکن چونکہ میں نے عرض کیا کہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات رکھ رہا ہوں، تو دعوت ہمارے دارالفتاح والے اکثر کلمہ پڑھاتے ہیں، مدارس میں یہ سلسلہ ہے، لیکن ہم تو سند پکڑا کر مفتی صاحب کلمہ پڑھا دیتے ہیں، سند پکڑا دیتے ہیں، پھر اللہ اللہ خیر سند. اور ہمارا معاشرے کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی نے کلمہ پڑھا ہے تو اپنی بساط کے مطابق 1500 کی امداد تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کو معاشرے کا حصہ نہیں بناتے، اس کی تربیت کی فکر نہیں ہو رہی. آپ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں، مدینہ طیبہ میں جو مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے، ان کی الگ کوئی کالونی یا سوسائٹی نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مہاجرین کے گھر ہیں، یہ انصار کے گھر ہیں. ان کو ان میں ضم کر کے مواخات مدینہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کا ایک سسٹم دیا ہے کہ ہم مواخات کے ذریعے سے نو مسلمین کو لینے والے ہو جائیں. آج ان کے معاشرتی مسائل ہیں، ان کے معاشی مسائل ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے. لہٰذا ہم معاشرتی طور پر دھکاری پیدا کر رہے ہیں. تو ان معاملات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. میں ایک نو مسلم سے ملا لاہور میں، تو وہ کرسچن سے مسلمان ہوا. کہنے لگا کہ جب میرے دل میں اسلام کی اہمیت آئی تو میں نے سوچا کہ میں قرآن کا مطالعہ کروں. شالیمار کے علاقے میں ایک مسجد میں گیا. کہنے لگا میں جو ہی مسجد کے دروازے کے اندر ہوا، پتہ نہیں مسجد کے امام صاحب تھے یا مؤذن تھے، وہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں کون تھے، لیکن میں نے ان سے کہا مجھے ترجمے والا قرآن چاہیے. تو اس نے پلٹ کے مجھے کہا کہ آپ عیسائی معلوم ہوتے ہو؟ عیسائی ہو؟ میں نے کہا جی.
کہنے لگے پلید آدمی ہماری مسجد سے نکلو، مسجد گندی ہو جائے گی، تمہیں ہم قرآن دیں گے۔ یقین کیجیے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا کہ تھینکس گاڈ، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دینی تھی، چھٹی مسجد میں جا کر مجھے قرآن کریم کا نسخہ ملا، نہیں تو اس آدمی کا برتاؤ میرے ساتھ ایسا تھا کہ شاید میں چلا جاتا، واپس کبھی پلٹ کر اسلام کی طرف نہ آتا۔ تو ہمیں اپنے مزاجوں پر تھوڑا غور کرنا پڑے گا، اور اپنے علاقے میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، حج کے سفر میں مولانا کلیم صدیقی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو چونکہ آدمی جب فیلڈ کا ہوتا ہے نا تو سب کو پتا ہوتا ہے اس کی معلومات اچھی ہوں گی اس فیلڈ میں، تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب پاکستان سے متعلق مولانا کلیم صدیقی صاحب سے سوال فرمانے لگے۔ فرمایا مولانا ہمارے ملک میں غیر مسلم کتنے ہیں؟ تو حضرت نے 20% کے حساب سے فرمایا کہ حضرت آپ کے پاکستان میں 2 کروڑ غیر مسلم آباد ہیں۔ حضرت ویل چیئر پہ تشریف فرماتے اچھل گئے، فرمایا 2 کروڑ؟ تو مولانا کریم صدیقی صاحب نے جواباً فرمایا نہیں جی 2 کروڑ 10 لاکھ۔ فرمانے لگے کیا 2 کروڑ 10 لاکھ؟ کہنے لگے نہیں 2 کروڑ 20 لاکھ۔ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا مولانا آپ ہر دفعہ 10 لاکھ بڑھا دیتے ہیں، کیا بات؟ فرمانے لگے بات یہ ہے مولانا کہ جب میں اور آپ ان سے غافل ہوں گے تو وہ وہاں منجمد پڑے نہیں رہیں گے، ان کی بڑھوتری نسلیں بڑھتی رہیں گی، بڑھتے رہیں گے، تو میں اس لیے بڑھا رہا ہوں۔ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولانا پھر تو ہمارا جنت جانا مشکل ہو جائے، اور حضرت سے درخواست کی کہ ہمارے ملک میں بھی کام شروع کریں۔ حضرت نے فرمایا کام ہو رہا ہے، ہمارے کچھ علماء کام کر رہے ہیں، میں ان کو آپ کی طرف بھیج دوں گا۔ تو ہمیں پھر حکم دیا کہ جا کر حضرت سے ملیں۔ پھر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے اس سلسلے میں طویل نشست ہوئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک میدان ہے، اور دعوت، اب میں ایک اور بات کھولنے جا رہا ہوں۔ ایک ہمارے ہاں جو تبلیغ ہے، یہ دراصل اس کو ہم نے نام تو تبلیغ کا دیا ہے، یہ تذکیر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکیر بھی ثابت ہے، تبلیغ بھی ثابت ہے۔ آپ نے صفہ کی اکیڈمی میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، یہ تذکیر کا کام تھا، اور باہر کی دنیا میں لوگوں کو دعوت دیتے رہے، یہ تبلیغ کا کام تھا، اور دونوں رسول اللہ سے ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اپنے دوستوں کی یاد دہانی کے لیے، اپنے دوستوں کو اعمال پر لگانے کے لیے یہ تبلیغ بھی ہم کریں گے جو رائیونڈ والی، اور غیروں میں دعوت کی فکر جب تک ہمیں یہ فکر نہیں ہوگی تو یقین جانیے حالات ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ آج جتنا کچھ ہو رہا ہے، جتنے ہم پر حالات آ رہے ہیں ملکی سطح پر، اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ ہم نے دعوت سے پہلو تہی کر لی، بلکہ دعوت کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ حالانکہ دعوت وہ کام ہے کہ دائی کی ناز برداریاں اللہ قبول کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو وہ میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی منہ بڑی بات ہے، لیکن میں عرض کیے دیتا ہوں کہ وہ چونکہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ عرصہ رہے تھے تو نبوت کے پیچ و خم کو جانتے تھے، نبوت کی بنیادی ضرورتوں کو جانتے تھے، تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ بھائی کو بھی اللہ سے مانگا ہے، حالانکہ نبوت وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ بھائی کو مانگا اللہ سے، اور اللہ جواب دے رہے ہیں، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ ہم نے آپ کی ساری ناز برداریاں قبول کی۔ تو ہم جب دعوت کے راستے پر آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی نیتیں فرمائیں۔ میں زیادہ طویل وقت نہیں لینا چاہتا ہوں،
آپ اس کی نیتیں فرمائیں، ارادے فرمائیں. جو جن احباب نے یہ سارا نظم چلایا ہے ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. انشاءاللہ اگلی مرتبہ بھی آپ کی نشست ہوگی تو ائمہ مساجد جو ہیں اس پر خصوصی توجہ دیں. دیکھیں ہماری مسجد میں سب سے زیادہ مستحق وہ آدمی ہوتا ہے جو ہمارے واش روموں کے باہر بیٹھا ہوا ہے. وہ سارا دن نمازیوں کے لیے واش روم کو صاف کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس سے نفرت کا شکار. اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک ہندو پرکھی نام کا آدمی جھاڑو لگا رہا تھا. حضرت نے وضو کا پانی مانگا، طویل واقعہ ہے، مگر جب کھانا آیا تو حضرت نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، کہا پرکھی کھاؤ. وہ کام پر ہے کہ کہاں میں اور کہاں مسلمانوں کا مہان پرشت. تو وہ کام پر ہے. حضرت نے آلو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس کو دیا، آدھا اس کے منہ میں آدھا اپنے منہ میں ڈالا. اور جب حضرت بعد میں فارغ ہوئے نماز سے تو پرکھی اپنی فیملی کو پوری کو لایا ہوا اور کہا حضرت ان کو بھی کلمہ پڑھا، ہمیں مسلمان کر. تو اخلاق کے ذریعے سے ہم نے انشاءاللہ یہ محنت چلانی ہے. اس کے لیے سبق ارادے بھی فرمائیں، تیاری بھی کریں. میں انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.